جب سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں تو فورن پالیسی میں کیا شفٹ آیا ہے پہلے کے مقابلے اور اب کیا انیشیٹوز لیے گئے ہیں؟ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مخالف کے کیا عزائم تھے ویزاوی فورن پالیسی. وہ پاکستان کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا تھا ہندوستان. اور آپ نے دیکھا کہ EU ڈس انفو لیب کی جو انکشافات ہیں اس سے ظاہر ہو گیا کہ 15 سال انہوں نے 750 فیک ویب سائٹس کے ذریعے اور فیک NGOs کے ذریعے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا ہندوستان. آپ دیکھیں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے پہ تلا ہوا ہے ہندوستان. ان حالات میں ہم نے جب حکومت سنبھالی عمران خان صاحب کی پارٹی نے اور مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو پہلا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیشن میں نہ جانے دیں جس میں کہ ہمیں کامیابی ہوئی اور ہندوستان کے عزائم خاک میں ملے. ہماری کوشش تھی کہ پاکستان کو وہ اکنامکلی کرپل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ FATF کے ذریعے وہ اس فورم کو ہندوستان جو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ تو ایک ٹیکنیکل فورم ہے. اس ٹیکنیکل فورم کو وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ہم نے پیش رفت کی اور دنیا کو بتایا کہ ہم منی لانڈرنگ کے معاملے میں ٹیرر فائنینسنگ کے معاملے میں سنجیدہ ہیں اور ہم نے اقدامات لیے. افغانستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ تو خون ہوا. ہماری خواہش یہ تھی کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ وہاں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. مذاکرات کے ذریعے ہمیں امن حاصل کرنا ہے اور اس پہ ہمیں کامیابی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ 29 فروری کو دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا. آپ نے دیکھا کہ 12 سپٹمبر کو انٹرا افغان نیگوسیشنز کا آغاز ہوا. آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں آف انگیجمنٹ اس پر اتفاق ہوا اور مذاکرات کی اگلا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریجن میں جو ہمارے تعلقات ہیں تاریخی تعلقات ان کو دوبارہ نہ صرف ان کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا, اس میں ہم نے خاصی پیش رفت کی. چین کے ساتھ ہم نے CPEC فیز 2 کی طرف ہم آگے بڑھے. ہندوستان کو ہم نے بے نقاب کیا. جو اس وقت نریندر مودی کی جو حکومت ہے اور اس کی ہندوتوا جو سوچ ہے RSS مائنڈڈ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دنیا میں اجاگر کیا. اور آج جتنی نکتہ چینی انٹرنیشنل پریس میں انڈیا پر ہو رہی ہے ماضی قریب میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اور آخری بات, ہم نے ایک شفٹ کیا ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. اب یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ کتنا بڑا شفٹ ہے اور وہ میری خواہش اکنامک ڈپلومیسی کے عین مطابق ہے, وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے عین مطابق ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب تک ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے ہمارے خارجہ امور کے جو جتنے اہداف ہیں ہم حاصل. شاہ صاحب, انگیج افریقہ کی جو پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی آپ لوگوں کی جانب سے, اس کے لیے کیا پریکٹیکل میجرز لیے گئے اور بالخصوص پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہوا کہ ہمیں بہت سی نئی منڈیاں ملی اور انگیج افریقہ کی جو ہماری نائروبی کانفرنس تھی جو دفتر خارجہ نے اور کامرس منسٹری نے مل کے کرائی, اس کانفرنس کے بعد اگر آپ اس کا ایک جائزہ لیں تو افریقن ممالک کے ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے کانٹیننٹ کے ساتھ, اس میں اس کووڈ کے زمانے میں 7% اضافہ ہوا ہے. اور ہماری بہت سی گڈز ہیں جس کے لیے ہمیں نئی منڈیاں ملی ہیں اور بہت سی نئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں. اور افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جو مستقبل کا کانٹیننٹ ہے. پاکستان کا وہاں جو فٹ پرنٹ ہے بڑا محدود تھا
اور میں اس فٹ پرنٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے کہ ایک ون ون سچویشن ہے, ان کو بھی فائدہ ہوگا. شاہ صاحب بہت بڑی تبدیلی آ گئی, امریکہ میں حکومت بدل گئی, جو بائیڈن آ گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو بائیڈن کے آنے سے ان کی پالیسی میں کوئی فرق آئے گا, ایک بیلنسنگ رول وہ ادا کریں گے, یا پھر ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف زیادہ ہوگا جیسے ٹرمپ انتظامیہ کا تھا؟ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور بھارت کے ساتھ تعلقات کا جہاں تک تعلق ہے, یہ پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ میں, چاہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے اس سے پہلے بش, کلنٹن, اوباما ایڈمنسٹریشن ہو, وہ ہندوستان کو اپنا اس ریجن کا ایک ایلائے سمجھتے ہیں بوجود, اور اس کی وجوہات ہیں. منڈی بھی ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی ہو سکتی ہیں, سب سے بڑھ کر کنٹینمنٹ. ایک ہمارے خطے میں اہم ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ہندوستان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تعلقات اپنی نوعیت کے ہیں ان کے, لیکن پاکستان کی اہمیت سے امریکہ انکار نہیں کر سکتا. آج اگر ان کا آبجیکٹو ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو, استحکام ہو, تو اس میں جتنا معاون پاکستان ثابت ہو سکتا ہے, ہندوستان نہیں ہو سکتا. آج ہم ایک ایٹمی قوت ہے, 5واں بڑا دنیا کا ملک ہے, تو پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ہمارا ایک تاریخی تعلق رہا ہے. ہاں, اس میں نشیب و فراز آئے ہیں, اتار چڑھاؤ اس میں رہا ہے, لیکن پاکستان کی اہمیت سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی انکار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے رول کو بڑھا دیا تھا. ایسے میں اگر یہ بائیڈن انتظامیہ طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس سے دستبردار ہو جاتی ہے, تو پھر پاکستان کی جانب سے کیا انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کو صحیح سمجھا نہیں گیا. یہ رپورٹ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ 4 درجے نیچے گیا پاکستان, لیکن یہ ڈیٹا اور یہ اعداد و شمار کب کا ہے؟ یہ ان 2 سالوں کا نہیں ہے. اس میں کچھ جز ہے ان 2 سالوں کے, لیکن بہت سا ڈیٹا اس میں ایسا ہے جو پچھلی حکومت کی کارستانیاں تھیں, مسلم لیگ نون کی جو فیلیئرز تھے وہ سامنے آئے, اور اس کا جو انہوں نے وہ ڈیٹا کلیکشن تب کی گئی اور رپورٹ اب شائع. ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سروے میں اور پبلیکیشن میں ٹائم لیگ ہوتا ہے. لیکن اب ہماری حکومت کی ترجیحات میں ایک بڑی واضح ترجیح ہے کرپشن کا تدارک. عمران خان کے منشور کا یہ ایک بہت اہم ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور ہم نے اس قوم کی اس لعنت سے جان چھڑانی ہے کہ وہ ایک کینسر کی طرح, یہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کرپشن. اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہم جتنی مرضی ٹیکسز لگا لیں, ریونیو اگر کلیکٹ ہو کے قومی خزانے میں نہیں جائے گا اور لوگوں کی ذاتی تجوریوں میں جائے گا, تو ملک خوشحال کیسے ہوگا؟ تو کرپشن کے خلاف ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں جو 4 شرح روف صاحب پاکستان آیا ہے, کرپشن بڑھی ہے, یہ بات سامنے آئی ہے. اس بارے شاہ صاحب نے بھی یہی کہہ دیا کہ حقائق جو تھے وہ جو شائع کیے گئے ہیں وہ جو 2020 کے, اس میں یہ بات سامنے آئی ہے, لیکن اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کرپشن جو ہے ایک کینسر کی طرح بڑھ رہا ہے, اور اسے روکا جا سکتا ہے. پاکستان کی رینکنگ بہتر کی جا سکتی ہے. اب یہ دونوں طرف کا موقف ہے نا, اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ابھی کا ہے, بالکل عمران خان کی حکومت کے جو 2 سال تھے 19 اور 20 اس کا ڈیٹا ہے جو انہوں نے پیش کیا, مطلب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں. لیکن ایک بات تو بات کم از کم صحیح ہے, یہ جو لوگوں کے تصورات, لوگوں کی جو ذہن کی بات ہے اس کے مطابق ہے. یہ پرسپشن کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, یعنی کہ ایکچول مطلب اس حوالے سے. لیکن ایک اگر دیکھا جائے, اگر آپ کا میرا واسطہ پڑتا ہو عمومی طور پہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں, مجھے ان دنوں کچھ سرکاری محکموں کے ساتھ کام کچھ پڑے تو پتہ چلا کہ ہر جگہ رشوت کا بازار گرم ہے, اور یہ بنیادی طور پہ اوپر سے شروع ہو رہا ہے, نیچے تک چل رہا ہے.